نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کو لوگوں نے بہت تکلیف پہنچائی. سب سے زیادہ تکلیف بندے کو کس سے پہنچتی ہے؟ اپنوں سے پہنچتی ہے، وہ جن کو بندہ اپنا کنسیڈر کرتا ہے. مدینہ شریف میں اپنے وہ تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اپنے پاس، ان کو اپنا لیڈر بنایا اور ان کے ساتھ مل جل کے ان کو یہ یقین دلایا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آپ ہمارے سب کچھ ہیں. عبداللہ بن ابی انہی لوگوں میں سے ایک تھا جو کہ جب کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے کھڑے ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوگوں کو ترغیب دینا شروع کر دیتا کہ دیکھو یہ ہمارے پہ کتنی اللہ کی بڑی رحمت آ گئی ہے، ان میں ان کا ساتھ دینا ہے، ان کا یہ کرنا ہے. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے جا رہے ہوتے تو پہلے وہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہتا کہ اب دیکھو اللہ کے رسول آ رہے ہیں، متوجہ ہو کے سننا، بہت غور سے سننا، اس میں ہمارے لیے خیر ہے. وہ ہر وقت اپنے آپ کو یہ پریزنٹ کرتا تھا کہ میرے سے زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خیر خواہ شاید کوئی نہیں. لیکن حقیقت میں وہ منافقین کا سردار تھا. اس کے اندر جتنا نفاق تھا وہ کسی کے اندر نہیں تھا. اور اس نے اپنے نفاق کا اظہار سب سے زیادہ کس موقع پہ کیا؟ جب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پاک دامنی کے اوپر عفق کا معاملہ آیا. اس وقت اس نے بڑھ چڑھ کے پروپیگنڈا کیا، ہر ایک کو جا کے ان کے خلاف کیا، ہر ایک کو جا کے جو ہے نا اکسایا، اور بہت سے لوگ اس سارے کے سارے پروپیگنڈا کا شکار بھی ہوئے. کئی غزوات کے موقع پر اس نے جا کے بالکل لاسٹ مومنٹ پہ لوگوں کو ڈی موٹیویٹ کر کے ہٹا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی منافقت کو خوب جانتے تھے اور خوب پہچانتے تھے کہ کس قدر تکلیف. سیدہ عائشہ کے معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر غمزدہ تھے، کتنا غمگین رہے تھے، یہ تو سیرت مبارکہ کے جو بھی جس نے پڑھی ہے اس کو خوب اندازہ ہے کہ یہ کتنا مشکل وقت تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت اپنوں میں سے تکلیف پہنچا رہے تھے وہ کتنی اذیت کا موقع تھا. عبداللہ بن ابی کی موت کا وقت آتا ہے، ان کے بیٹے سیدنا عبداللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیتے ہیں کہ میرے والد فوت ہونے والے ہیں، تو مجھے ان کے لیے دو چیزیں آپ سے درکار ہیں. ایک تو یہ کہ آپ مجھے اپنا کرتا مبارک ہدیے میں دے دیں تاکہ میں اپنے والد کو کفن اس سے بناؤں، اور دوسرا یہ کہ جب وہ فوت ہو جائیں تو آپ ان کا جنازہ پڑھ لیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تحمل مجازی بھی دکھاتے رہے، ان کو معاف بھی کرتے رہے، لیکن احسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ آپ نے اپنا کرتا بھی دے دیا اور ان کو جنازہ پڑھنے پہ بھی راضی ہو گئے. حالانکہ جب وہ ان کا جنازہ پڑھنے جا رہے تھے تو عمر رضی اللہ تعالیٰ راستے میں کھڑے ہو گئے، کہا کہ یا رسول اللہ آپ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ یہ تو وہ شخص ہے جس نے آپ کو اس قدر اذیت پہنچائی، ہماری والدہ سیدہ عائشہ کے بارے میں اس قدر بیہودہ الفاظ استعمال کیے، ہم یہ برداشت ہی نہیں کر سکتے کہ آپ اس کا جنازہ پڑھیں. پھر ان کو یاد دلایا کہ اس کے بارے میں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھی کہہ دیا ہے کہ اس کی مغفرت نہیں ہونی، یعنی کہ منافقین کی مغفرت نہیں ہونی. سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم. آپ ان کے لیے مغفرت مانگیں یا نہ مانگیں، اللہ ان کی مغفرت نہیں کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر دانی یا عمر دانی، جانے دو مجھے عمر، جانے دو، چھوڑ دو مجھے. نے کہا کہ میں اللہ نے منع فرمایا ہے کہ میں اس کے لیے چاہے 70 دفعہ بھی مغفرت کروں اللہ معاف نہیں کریں گے، میں اس کے لیے 70 سے زیادہ مرتبہ مغفرت کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نہ صرف اس کا جنازہ پڑھایا بلکہ خود اس کی قبر میں اپنے قدم مبارک رکھے، اس کی میت کو قبر میں اتارا، اس کے کفن کو کھول کے اپنا جو ہے لحاظ مبارک لے کے اس کے منہ میں ڈالا. یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلیٰ اخلاق کی دلیل تھی، اور اس اعلیٰ اخلاق کی وجہ سے جو آؤٹ کم ہوتا تھا وہ یہ ہوتا تھا کہ اس سے لوگوں کا دل پگھل جاتا تھا. یہ ایک بڑے خاندان کا شخص تھا، اس کے پیچھے ایک بڑی فالوئنگ تھی، کیونکہ یہ خود ڈاما ڈول رہتا تھا تو اس کے پیچھے جو لوگ تھے وہ بھی ہمیشہ ڈاما ڈول ہی رہتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بہترین اخلاق کے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ عبداللہ بن ابی کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اخلاق کی وجہ سے ان کے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ وہ پکے جانشین بن گئے، وہ پکے جانشین بن گئے.